اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ وہ رسول اس شان سے تشریف لائے ہیں، اس انداز میں تمہارے پاس آئے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے، ان پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جس کا کوئی خیال کرنے والا ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے وہ بیمار جس کی کوئی تیمارداری کرنے والا ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جس کو کوئی اچھی رائے دینے والا موجود ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ گناہگار جن کے لیے راہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی موجود ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہیں ہم سارے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک عطا فرمائے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت سے پیار کرتے، محبت فرماتے، خیال کرتے، دعا کرتے، توجہ فرماتے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں سانسیں لے رہے ہیں، آنکھیں کھول رہے ہیں اور سوچنے سمجھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، اس سوسائٹی کے اندر اللہ کے فضل سے بڑی خیر موجود ہے۔ کوئی ہر طرف شر نہیں ہے، کوئی ہر طرف پریشانی نہیں ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں نوجوان محفل میلاد میں آئیں تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ بہت بڑی سعادتیں ہیں، بہت بڑی برکتیں ہیں، بہت سارے خیر کے کام ہیں، اور مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں اللہ کے فضل سے لوگوں کا آنا جانا ہے، لیکن کچھ چیزوں کی کچھ زیادہ کمی بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ وہ کمی اس بات کی ہے کہ تھوڑا نا دلوں میں احساس زیادہ پیدا کر لیا جائے، تھوڑا سا دل جب دھڑکے تو اس میں درد بھی ہو، اچھی سوچیں، مثبت رویے اور لوگوں کے حق میں ہمارے اچھے خیالات، یہ سوسائٹی کی اشد ضرورت ہے۔ ہم معاشرے کے اندر جب بھی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، کچھ منفی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمارا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ ڈھونڈ کے کمزوریاں، کوتاہیاں بیان کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی سخت دل ہو جاتا ہے، اور جس کے سامنے بیان کی جاتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے جس کے بارے میں سنے گا اس سے تھوڑی سی وہ نفرت کرے گا۔ اپنے دلوں میں احساس اور احساس کی شدت، آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ کی منڈیوں میں تشریف لے جاتے تبلیغ دین کے لیے، طائف کے بازار میں تشریف لے گئے تبلیغ دین کے لیے، سارا دن دعوت خیر اور رات کو امت کے لیے دعا۔ یہ جو حضور کا بہت زیادہ دل پریشان رہتا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مکے کی سڑکیں پکی کرانی ہے اور مدینہ منورہ کے اندر ترقیاتی کام بہت زیادہ ہونے چاہیے، بلکہ اس تڑپ کے پیچھے خواہش یہ تھی کہ بندے رب کے ہیں تو عبادت بھی رب کی کریں، ان کے اخلاق سنور جائیں، کردار سنور جائیں، عقیدے نکھر جائیں، سوچیں بدل جائیں، انقلاب آفرین مزاج نصیب ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں، میں تمہیں بلندی اخلاق سکھانے آیا ہوں، تمہاری سوچوں کو، عادات کو، اطوار کو اللہ رسول کی رضا کے مطابق ڈھل جانے کا سلیقہ دینے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ درد رہتا، اور حضور تبلیغ درد سے، دو قسم کی تبلیغ ہوتی ہے نا، ایک تبلیغ میری طرح کے لوگ مجمعوں میں کرتے ہیں، جمعوں میں کرتے ہیں، اور اس طرح کی تبلیغ ہمارے اینکر بھی کرتے ہیں اور ٹی ویوں پہ اور کتابوں میں، اور ہم بھی کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ محلے میں کسی بچے کی غلطی کا پتہ چل جائے تو پھر لطف لے کہ اس کو ڈسکس کرنا، اس پر کمنٹس کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، یہ بھی ایک تبلیغ ہے،
اور کہنا اللہ بچائے جی، اللہ کرے جی، یہ بھی ایک تبلیغ ہے. خدا نہ کرے خاکم بدہن، ایک تبلیغ یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے 100 دفعہ سب کو اللہ آباد رکھے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کا اپنا بچہ بگڑ گیا، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، سگریٹ پینے لگ گیا ہے، کمزور رستوں کا مسافر ہو گیا، اب وہ اس طرح کی تبلیغ نہیں کرے گا کہ چوک میں بیٹھ کے دوستوں کو بتائے. اب وہ مزے لے لے کہ اس عنوان کو ڈسکس نہیں کرے گا. اب وہ میاں بیوی جب اپنے بچے کو سمجھائیں گے تو رو رو کے سمجھائیں. باپ سر سے پگڑی اتار کے پیر میں رکھ دے گا، ماں دوپٹہ رکھ دے گی اور درد سے کہے گی پتر ہماری کمائی اجڑنے لگی ہے، ذرا خیال کر، ہمارے ہم تو رہیں گے کسی کام کے نہیں، مہربانی کر. دعا، درد اور آنسو اور یہ تبلیغ ایک اور رخ اختیار کر گئی. اچھا اس بچے نے پھر پکا وعدہ کر لیا آج کے بعد نہیں وہاں جاؤں گا، آج کے بعد نہیں سگریٹ پیوں گا، آج کے بعد ان دوستوں، پکا وعدہ کر، طے ہو گیا. ابا جی میرا وعدہ، ہو سکتا ہے وہ بھی رو کے کہے میرا وعدہ ہے، اور وہ معاہدہ کر کے پکا وعدہ کر کے پتر چلا گیا ہے. لیکن اماں اور ابا کو ابھی بھی سکون نہیں. وہ چلا گیا اور ان دونوں نے مصلی بچھا لیا. عرض کی مالک مہربانی کرنا، ہماری کمائی کی حفاظت کرنا، اللہ اس پہ رحم کرنا، اسے توفیق. وہ رونے لگے درد سے. او میرے بھائی، جب کسی کو تبلیغ کی تھی تو داد کی طلب تھی، جب کسی کو تبلیغ کی تھی تو خواہشات اور تھی، اور جب تبلیغ درد بنی، آنسو بھی آئے، دعا بھی نکلی، مصلی بھی آباد ہوا. بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، رسول رحمت جب امت کے لیے تبلیغ کرتے تھے تو اس سے کہیں بڑھ کر درد کا اظہار فرماتے. صبح سے شام تک حضور نکلتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. محبوب اس لیے قرآن مجید نازل تو نہیں کیا تھا، آپ تو مشقت میں پڑ گئے. جد و جہد، کوشش، دن کو تبلیغ کرنا، رات کو دعا کرنا، اور لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے، عادات بدلنے کے لیے، ان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، عملاً انہیں سمجھانا. میں دیکھتا ہوں ہمارے بچے اتنے غلط نہیں ہیں، اتنے سخت نہیں ہیں، اس قدر زیادہ دور نہیں نکلے، لیکن ان بیچاروں کا نقصان یہ ہوا ہے انہیں وہ درد والے لوگ نہیں ملے جو کسی طریقے سے انہیں سمجھاتے، قائل کرتے، دن کو سمجھاتے، اور جسے تبلیغ کی ہوتی پھر رات اس کے لیے دعا بھی کرتے کہ اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب تو انقلاب برپا کر. ہمیں نا اس خیر کے ساتھ، اس درد کے ساتھ. میرے والد صاحب ایک بات کیا کرتے تھے، ابا جی کہتے تھے کہ پتر گوانڈیاں دی اگ نا اس نیت نال بھی بجا چھڑنی چاہیے کہ جی انہاں دی نہ بجائی تے کدھر ساڈے گھر بھی نہ آ جائے. کسی کے بچے کے لیے اس لیے بھی تبلیغ کر دینی چاہیے کہ اگر یہ بچہ نہ سنورا تو میرا بچہ بھی تو اس کے ساتھ کھیلتا ہے. اگر پوری سوسائٹی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے بچے بھی تو اسی میں رہیں گے. وہ تبلیغ کا درد، وہ عنوان، پتہ ہے حضور کیسے سمجھاتے؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، سرکار نے جنازہ پڑھایا، قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو حضور نہ قریب بیٹھ گئے انتظار میں کہ کچھ تھوڑی سی جنازے کے بعد. تو صحابہ فرماتے زمین پر حضور کسی چیز سے کریدنے لگے، اور جب محبوب خاموش ہوتے تھے نا تو یوں لگتا تھا ہوا بھی چپ کر گئی ہے، یوں لگتا تھا درخت بھی خاموش ہو گئے. بلبل نے بھی کہا ہے کہ اب نہیں بھئی اب حضور خاموش. یوں لگتا تھا جیسے سارا سناٹا چھا، ایک گہری خاموشی. یہ ذرا سمجھانے کا انداز دیکھیے. اب صحابہ پوری توجہ میں ہے کہ محبوب بولیں گے تو کوئی بات کریں گے. فرماتے کریم محبوب نے جب مقدس چہرہ نور اٹھایا نا تو رخسار مبارک آنسوؤں سے بھرے. حضور اس درد سے فرمانے لگے، یہ دیکھیے ذرا سمجھانے کا طریقہ. اس انداز میں حضور فرمانے لگے بھائی قبر کی تیاری کرو، یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کرو، اس پر غور کرو. اب یہ جب انداز ہے نا سمجھانے کا، قائل کرنے کا، قریب لانے کا،
تو اس میں اس طرح کی تڑپ ہے کہ بندہ نہ قائل ہو جاتا ہے بلکہ مائل ہو جاتا ہے، بلکہ اگر وہ دل رکھتا ہو تو پھر تو اس محبت میں پورا گھائل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت اس درد سے ایک دوسرے کو پیغام دے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی سے خیر بانٹی جائے۔ فرمایا مجھ سے لے لو، ایک روایت بھی ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو نکلو نا میدانوں، لوگوں کو قائل کرو، سمجھاؤ۔ لیکن تقریر رہ گئی، گفتگو رہ گئی، میری طرح کے لوگ جب آئے تو خطابت کا بام و در رہ گیا، میں جملہ دینے لگا ہوں ذرا مجھ سے لے لینا، یہ تگڑائی تو رہ گئی، لیکن واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وہ جو اس کے سینے میں درد تھا اس کے لیے، وہ خاص چیز جس کی ضرورت تھی، اللہ ماشاءاللہ وہ ناپید ہو گئی۔ دوستو ہمیں نا اپنے بچوں کو قائل کرنا، انہیں سمجھانا، اور یہ جو ہم شکوہ کر کے چپ کر جاتے ہیں نا، آپ کی مہربانی کی میری بات پر توجہ کریں، انتظامی امور چھوڑ دیں سارے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ مجھے پانی دیا گیا تھا، میں نے کیوں نہیں پیا؟ مجھے اس کی طلب بھی ہو رہی تھی، بھلا کیوں نہیں پیا؟ پانی اور موبائل کے بارے میں میرا ایک تجزیہ ہے ذاتی، ایک بندہ فوٹو کھینچ لے تو دوسرے کا بھی دل کرتا ہے، اس طرح ایک پانی پی لے تو پھر دوسرے کا بھی دل نہیں کرتا۔ یہ آج کل یہ معیار ہے، تو میں نے اس کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ میں پیوں گا تو پھر ظاہر ہے اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ کے بھی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب میں تقریر کر رہا ہوں نہیں پی رہا تو تھوڑا سا آپ بھی انتظار کر لیں۔ تو سیدھے مولوی چھوٹی تقریر کرنا لگ بلایا ہے، یہ تو بڑی جلدی ختم ہونے لگی ہے۔ آپ غور کریں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر، میرے بھائی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نا احساس پیدا کر کے کہ لوگ، پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ ذرا انداز دیکھیے، حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے گرتے تھے، تو ان پتنگوں کو روکتا تھا کہ ادھر نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ فرمایا تم بھی ایسے کام کرتے ہو کہ جو تمہیں معاذ اللہ دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں اس رستے نہ جاؤ، یہ رستہ آگ کی طرف جاتا ہے، اس رستے نہ جاؤ۔ ایک ایک بات کی وضاحت کرنا، اور کسی بندے نے 2 دفعہ پوچھا یا 100 دفعہ پوچھا، رسول پاک نے ہر دفعہ کھول کے دین کا پیغام بیان۔ اچھا پھر حضور کو اجازت مل گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک محبوب جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے محبوب نے جب اللہ نے اجازت دے دی کہ ان پر برابر ہے، ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ پکے کافر ہیں، ان کی قسمت میں کفر ہے، انہوں نے اپنے دلوں پر گناہ کر کر کے مورے لگوا لیا، یہ نہیں مانیں گے، اجازت مل گئی ڈرائیں نہ ڈرائیں، لیکن نبی پاک نے انہیں ڈرانا نہیں چھوڑا۔ محبوب علیہ السلام نے گویا فرمایا کہ مجھے چونکہ اللہ نے روکا نہیں، کہا ہے ڈرائے چاہے تو میں ڈراتا ہی رہوں گا، میں سمجھاتا رہوں۔ میرے عزیز ایک تو تھوڑا سا نا یہ چھوڑ دیں، مولوی صحیح بات نہیں بتاتے تو مولوی تو بیچارہ صرف اتنا مطالبہ کرتا ہے کہ تسی جمعے والے دن ٹائم نہ جایا کرو، اس سے زیادہ تو بیچارہ مطالبہ ہی نہیں کرتا، وہ تو ہر جمعے صرف اتنا کہتا ہے کہ وقت پہ آ جاؤ، لیکن اس کے لیے بھی گنجائش نہیں، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں، سارے لیٹ ہو جاتے ہیں، اللہ جانے کیسے لیٹ ہو جاتے ہیں، اور آخری 15 منٹ میں سارے ہی آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں، بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ساری چیزیں بڑی سمجھنے کے قابل ہیں، جو عرض کر رہا ہوں مولوی صاحب صحیح بات نہیں بتا رہے، فلانا صحیح بات نہیں بتا رہا، تو بھائی آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کچھ ڈیوٹیاں ماں باپ کی بھی لگائی ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت ماں باپ نے سکھانی ہے، اپنی اولاد کو حضور کی اولاد پاک کی محبت ماں باپ سکھائیں گے، انہیں قرآن پاک ماں باپ سکھائیں گے، تلاوت قرآن۔ اپنے بچوں کی تربیت پر ان کی ذہن کی سطح پر سوال ابھرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ کرا دیتے ہیں، ڈانٹ کر چپ کرا دیتے ہیں، ہمارا بچہ ہمارا دوست ہی نہیں، وہ کسی اور پر اعتماد کرتا ہے، ہم پر تو کرتا ہی نہیں۔ اگر وہ ہم پر اعتماد کرے، ہمارا دوست ہو، تو اس کی ذہن کی سطح پر جو سوال ابھرے سب سے پہلے اپنے والد سے پوچھے، اور باپ اس کی تسلی کرائے۔ ایک بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آپ کو لطف دے گی،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا، یہ بھی وہ عاجزی کرتی ہیں، کہتے مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، لیکن مجھے اس دن پتا چلا میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ میں حضور کے ساتھ ہجرت کروں۔ یہ باپ سے سیکھا انہوں نے، یہ گھر میں سیکھا۔ میرے والد کی بڑی چاہت تھی حضور کے ساتھ ہجرت ہو۔ وہ کئی دنوں کے منتظر تھے جناب صدیق اکبر۔ فرماتے ہیں جس رات حضور تشریف لائے نا ابو بکر چلو چلے، فرماتی ہیں جیسے ہی لفظ سنے جانے کیا باندھے ہوئے تھے جناب صدیق نے سارے ہی ٹوٹ گئے، اور آنسو یوں نکلے تڑپ کے، عاشق دا کامی رونا توڑا تے بنا رویوں نہیں منظوری۔ اے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری، کہتے کھل کے روئے۔ اور جب وہ رو رہے تھے تو پھر مجھے سمجھ آئی محبت میں بھی رویا جاتا ہے، کرم نوازی پر بھی۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ گھر سے۔ یہ آداب کہاں سے سیکھے؟ گھر سے، اپنے بچوں پر، نوجوانوں پر۔ یہ نبی پاک کا درد ہے کہ ان کے بگڑتے اخلاق کو سنوارا جائے، ان کی ٹوٹتی سوچوں کو سنبھالا جائے، وسوسوں کے غلبے میں انہیں داد تحسین دی جائے، ان پر توجہ دی جائے، ان کی جتنی بھی روحانی تسکین ہے اس کے لیے جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے۔ آپ دیکھ لیں پلٹ کے، پہلے کچھ بات اور ہوتی تھی، اب رنگ اور ہو گیا۔ اب مسجدوں میں جوان لوگ نظر آتے ہیں، اب محافل میں جوان انتظام کرنے والے جوان نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ درد پیدا کریں کہ اگر کوئی بگڑ گیا ہے تو اسے کاٹنا نہیں، اسے سنوارنا ہے، اس پر تنقید نہیں کرنی، اسے قریب کرنا ہے، اس شخص پر تھوڑی محنت کرنی ہے تاکہ وہ سنور جائے۔ یہی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا درد ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کو نا بعض اوقات عزت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، ان کی دل جوئی نہیں ہوتی۔ ہم کسی وقت کسی بندے کے ساتھ کوئی مالی مدد تو کر دیتے ہیں لیکن اسے اپنے برابر بٹھا کے روٹی نہیں کھلاتے۔ ہم کسی وقت کسی شخص کی اس طرح تو تائید کر دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو غریبوں کا نام اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ذرا تقریر اچھی چمک جائے گی، ذرا اگلے الیکشن میں بھی تھوڑا سا چیزیں کام آئیں گی۔ انہوں نے بہت ساری غربتیں اس لیے یاد کی ہیں کہ یہی عنوان گفتگو ہے اس ملک کا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے غریبوں کو پتہ کس طرح عزت دی؟ حضور نے پسندی غریبی کو کر لیا، دعا مانگ لی کہ یا اللہ ایک دن روٹی ایک دن فاقہ۔ محبوب نے کپڑے ہی سادے پہن لیے، ورنہ تو کریم فرماتے ہیں رب نے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے دستے مبارک میں رکھ دی ہیں۔ لیکن حضور نے فقر کو اختیار کر لیا، سادگی کو اپنا لیا۔ غریب کو جب تک عزت نہیں دی جاتی، اس سے جب تک پیار نہیں ہوتا، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ غریب بھی نہیں غریب کو عزت دیتا، وہ بھی چاہتا ہے کسی تگڑے کو دوست بناؤں۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے کلاس فیلو ملنے گیا میں تو ایک سابقہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس نے فوٹو کھنچوا کے تو اپنے ڈرائنگ روم میں لگائی ہوئی تھی۔ تو ہم کیوں کمزور ہوں بھی ایسی حرکتیں کر کے؟ تو وہ میرا چونکہ اس سے تھوڑا سا بے تکلفانہ انداز تھا تو میں کہ یار نمبر تے ملائیے نال گل کرنی ہے۔ وہ کہندا نمبر تے میرے کول کوئی نہیں، تے میں کہ پھر وہ نہ فوٹو لا جن نال بندہ گل بھی کر سکے ٹیلی فون۔ اس سے لگانے کا کیا معنی ہوا بھائی؟ اس کے ساتھ لگا جس سے بندہ برابری کی سطح پر کلام تو کر سکے۔ جب ہمارا یہ والا شوق بن جاتا ہے نا، اور تصویریں لگائی ہوئی ہیں ڈرائنگ روم میں فلاں کے ساتھ، آپ اپنے آپ کو کمزور کیوں کرتے؟ آپ اپنے آپ کو طاقتور رکھیں، وزادار رکھیں۔ اس شخص کے ساتھ صبح اور شامیں گزارے، جس شخص کو آپ عزت دیں تو وہ محسوس کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے کہ حضور جب حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو اچانک قافلہ رک گیا، عرفات سے مزدلفہ جاتے وہ ہزاروں کا مجمع 1,44,000 کے قریب لوگ روک دیے گئے۔ ٹھہرو بھئی، ایک بندے کا انتظار ہے، پیچھے رہ گیا ہے۔ کوئی سردار آنے والا ہے، کوئی سپہ سالار آنے والے، کوئی بہت بڑے وزیر سفیر کا انتظار ہے۔ لیکن جب لوگوں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ قافلہ محبوب نے کس کے لیے روکا؟ اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے جناب اسامہ بن زید کے لیے۔ مجھے بتائیے اس غریبی سے بندے کو عشق نہ ہو جائے جس غریب کے انتظار کے لیے حضور کھڑے؟
उस गरीबी पर मर मिटने को जीना चाहे, जिस गरीबी को जो इज्जत दी जा रही है, उस गरीबी पर बंदा फिदा ना हो जाए जिस गरीबी को हुजूर सीने से लगा रहे। जब तक हम इज्जत वाला बाब नहीं खोलते अपनी जिंदगी में, प्यार वाला बाप, मैंने कई दफा कहा है, कहता रहता हूँ फिर कहता हूँ, यहाँ ना मिलाद की महफिलों में भी लोग देख लेते हैं कि 1.5 लाख रुपया किन्ने ताउन किया वो सदारत करा ली। वो भी जिसको 35 साल हो गए फजर की अजान पढ़ते, उसका इतना भी हक नहीं कि महफिल मिलाद की सदारत कर ले। जिसको 30 साल हो गए मस्जिद में रोज झाड़ू देते हुए इमाम से भी पहले आ जाता है, उसका हक नहीं बनता था कि उसे मिलाद में ऊंची कुर्सी पे बिठाया जाए। लेकिन ये वाला काम भी उनके खाते में आ गया जिनकी जेबों में नोट ज्यादा थे। इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, हर चीज चालाकी से ही चलाई जा रही है। जब तक आप इस गरीबी को, आपको पता है हुजूर ने गरीबी को इतना बावकार कर दिया कि लोगों को गरीबी से प्यार होने लग गया, गरीबी से मोहब्बत होने लग गई, गरीबी इतनी शान वाली हो गई कि उस पर मर मिटने को जी चाहने लगा। और फिर नबी पाक ने ना दर्द पैदा किया। ये आप छोड़ दें कि बहुत तगड़ा आदमी जो है वो ही सिर्फ गरीब की मदद करेगा। मैं अर्ज करूंगा 4 गरीब मिलके एक 5वें की रोटी निकाल लें अपनी जेब से, उसका खर्च निकाल लें, आपस में एक दूसरे का एहसास मजबूत करें। कुरान मजीद में उन लोगों की तारीफ की है जिनको बड़ी जरूरत होती थी फिर भी दूसरे पर खैरात कर देते। नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते हैं, हुजूर को खबर है कि माल हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी वुस्सत के साथ अपने फजल से अता किया। करीम जानते हैं कि जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के घर में सैकड़ों लोग भी भेज दिए जाएं तो खाना खिला दिया जाएगा। लेकिन बुखारी मुस्लिम हमें बताती है कि रात को मेहमान आया, हुजूर ने नजर डाल के कहा कौन खाना खिलाएगा मेहमान को। बंदा वो खड़ा हुआ जिसके घर में सिर्फ एक रात का खाना था, एक रात का फकत खाना, और वो भी बच्चों के लिए। अपनी भूख बंदा सह सकता है, बच्चों की नहीं बर्दाश्त होती। एक वक्त का खाना, वो भी बच्चों का। ये जज्बा देखो, ये दर्द देखो, ये एहसास देखो। उसने खड़े होके कहा या रसूलल्लाह मैं लेके जाऊंगा बंदा रोटी खिलाने। अब ये जरा अंदाज देखना, वो ले गए और जाके अपनी अहलिया से कहने लगे मैं मेहमान ले आया हूँ और फरोना वो है जिसे हुजूर ने भेजा है। तो हंडिया की सूरत हाल क्या है सुनिए जरा, अल्लाह जज़ा दे। सुने हंडिया की तरतीब क्या है, खाना क्या, तो कहने लगे सिर्फ बच्चों का है। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा, इत्थे उथे दोमी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा, बच्चों के लिए खाना है। अब ये बाप कह रहा है बच्चों की माँ से कि बच्चों को ना किसी तरीके से बहला के सुला दे। माना क्या है, भूखा ही सुला दे। ठीक है सुला देती हूँ। वो बीवी ने भी कोई इमोशनल बात नहीं की कि मैं बाल को किसवा दे, आपकी सखावत करते, आप कौन सी सखावत कर रहे हैं जब बच्चों। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, बच्चे सुला दिए बहला के। अब वो सहाबी कहने लगे क्योंकि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खानी है, तो जब मैं खाना खाने बैठ जाऊं ना तो दिया ठीक करने के बहाने बुझा देना, क्योंकि खाना एक बंदे का है। मैं बराबर हाथ हिलाता रहूंगा, मेहमान खाता रहेगा, उसका ख्याल होगा ये भी खा रहे हैं। सुनो ना गरीब दोस्तों, सुनो ना ओ दोस्तों, सुनो ना। सहाबी ने ना लाइट चिराग गुल करा दिया। माना क्या है, गरीबियां बताई नहीं जाती, गरीबियां तो छुपाई जाती। ये तो अल्लाह रसूल से राज होता है बंदे का, किसी को बता के क्या कुछ दे जाता है। गरीबी तो बंद कर दो लाइट, ये हमारे रब से रिश्ता है। हम कमजोर हैं या ताकतवर हैं, ये हमारे मालिक से रिश्ता है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज, जहां ने तबदो में पहनाती है ये फकर को ताजे सरे डारा। का तू बुझा देना, मैं रोटी खाता रहूंगा। उन्होंने ना दिया गुल करके मेहमान को खाना खिलाया, किसी को पता नहीं चलने दिया। अंधेरे में नेकी की, कोई फोटो नहीं आई, कोई स्टेटस नहीं लगा, कोई बात नहीं बनी, कोई किसी को पता नहीं चला। लेकिन सवेरे जब दरे रसूल पे हाजिर हुए ना,
تو جو نیکی دیا بجھا کے کی تھی، کریم فرمانے لگے تیرا رات والا عمل اللہ کو بھی بڑا پسند آیا، اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند آیا۔ اپنی طبیعت میں توانائی پیدا کریں۔ کسی کو دینے کے لیے جیب بھری ہونا ضروری نہیں ہوتا، دل بڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے پیسوں میں گنجائش ضروری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین تو کہہ دے۔ کچھ خطیب بغیر نعرے کے بھی تو تقریر کر لیتے ہیں نا، سبحان اللہ دی چھل تو بغیر بھی تے کنیاں دا کام چلتا ہے نا۔ آپ تھوڑا سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بات سمٹنے لگی ہے، تھوڑی غور فرمائیں۔ تو ایک تو احساس کریں لوگوں کے اخلاقیات کے معاملے، ایک احساس کریں ان کو عزت دینے کی، ایک احساس کریں ان کی غریبی کے معاملے، اور ایک چوتھی بات کر کے میں نے اپنی بات سمیٹنی ہے۔ حق چار یار کی نسبت سے چار باتیں میں ذہن بنا کے آیا تھا۔ ایک چوتھا نا، رشتوں میں احساس پیدا کریں۔ رشتوں میں کچھ رشتوں کو نا بہت قدر کی اور بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب جوانی چڑھتی ہے تو سیر کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، ادھر ادھر کھانے جانے کو بھی دل کرتا ہے، من کی مرضی کے مطابق زندگی بتانے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جہاں تو دوستوں کو ٹائم دینا چاہتا ہے، گھومنا چاہتا ہے، وہاں تیری اماں کا بھی دل کرتا ہے تو 4 گھڑیاں میرے پاس بیٹھے، وہاں نہ تیرے والد کا بھی دل کرتا ہے تو تھوڑی دیر میرے پاس وقت گزارے، وہاں وہ خاتون جو سارا کچھ چھوڑ کے فقط تیرے لیے آئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے تیرا لباس اور تجھے اس کا لباس بنایا، اس کو بھی کچھ تجھ سے بات کرنی ہے، کچھ تیرا وقت اسے بھی درکار ہے، اسے بھی کچھ تیرے ساتھ مشاورت کرنی۔ اور یہ جو بچے ہیں، ان کا بچپنا محفوظ ہی تب ہوتا ہے جب یہ باپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا بچپنا تازہ ہی تب ہوتا ہے جب باپ ان کو وقت دیتا ہے، جب یہ دادا اور نانا کے کندھوں پر وقت گزار۔ اپنے رشتوں میں احساس کی نعمت لے کے آئیں۔ اتنی مصروف زندگی دنیا میں نہ پہلے کسی نے گزاری نہ کوئی بعد میں گزارے گا جتنی مصروف زندگی رسول پاک نے گزاری ہے۔ ایک ایک لمحہ، اور تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، مصروف ترین وقت، لیکن اس کے باوجود حضور ازواج پاک کو ٹائم دیتے، اس کے باوجود حضور اپنی شہزادیوں کو وقت دیتے، اپنے نواسے نواسیوں کو وقت دیتے۔ سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب بخاری میں موجود ہے، انہیں نماز کے وقت اٹھا کے لے آتے، اور حسنین کریمین کندھوں پر سواری کرتے، سب جانتے۔ اپنوں کو وقت نہ دینا اور دوسروں کے پودوں کو پانی دینا، یہ بھی کوئی زیادہ دانشمندی کی بات ہے۔ کچھ نہ اوقات کار اپنے گھر کے لیے بھی رکھیں، کچھ وقت اپنوں کو بھی دیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، انسان کا گھر اس کے لیے سکون کی جگہ ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں گھومتے ہیں تو بہت سارے لوگ بڑی محبت اور بڑے اخلاص سے کہتے ہیں اتنی دور سے ہیں، رات رہ جائیں پھر سفر کریں گے۔ تو میں پھر بعض دوستوں سے کہہ دیا کرتا ہوں کہ یار جو سکون کی نیند اپنے کمرے میں آتی ہے، وہ چاہے جتنا مرضی بھی انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو ذرا ایزی محسوس کرتا ہے۔ تو یار اپنا گھر سکون کی جگہ ہوتا ہے، تو اپنوں سے دل لگانا، اپنوں کو وقت دینا، اپنوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، اس احساس کو اپنی زندگی میں ضرور پیدا کریں۔ آپ کو پتہ ہے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا؟ حضور کہیں سفر پہ جانے لگتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے۔ یہاں بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، بہت سے لوگوں کے پاس گنجائش ہی نہیں اپنوں کے، اور پھر حضور نا ان سے ڈسکس کرتے، ان سے گفتگو کرتے، اور اس گفتگو میں، گھریلو گفتگو کے اندر جو اس میں ہمیں گھر چلانے کے لیے جو مواقع ملتے ہیں، وہ جو لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، وہ ذرا اس پہلو کو دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پر تشریف لے گئے، حضور واپس آئے تو آثار سفر تھے وجود اطہر پر۔ سفر جو ہوتا ہے یہ بندے کو تھکاتا ہے، وہ تھوڑا سا بھی ہو نا، آپ 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر بھی جائیں تو واپس آ کے کچھ دیر بندے کا سستانے کو جی کرتا ہے۔ تو سرکار سفر پہ گئے، چند دنوں کا سفر تھا، واپس تشریف لائے تو وجود اطہر پر کچھ سفر کے آثار تھے، اور حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے،
آج حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک حضور کے بظاہر چہرہ نور پر تھکاوٹ کو دیکھ کے رو پڑی. چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی, سب سے لاڈلی تھی, سب سے پیاری تھی, دیکھ کے رو پڑی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو, کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, کتنی مشقت کرتے ہیں. اب ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے تو ہم اسے کہتے ہیں میرے پاس تو پیچھے پوری کتاب پڑھی ہے, تینوں تو صرف وجہ نہیں پتا ہے. وہ بچے ذرا کہیں نا کہ جناب وہ ہو آپ بڑی محنت کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں پتر یہ تو 6 جلدوں پہ کتاب بن سکتی ہے, تو یہ تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. بس وہ شروع ہو جاتے ہیں. مزاج ہوتا ہے. حضور کیا سوچیں دیتے ہیں. سیدہ پاک نے عرض کی حضور آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, تو حضور نے سوچ کو نیا زاویہ دیا. محبوب پاک تھپکی دے کے فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. ہم بڑے مقاصد لے کے آئے, بڑے مقاصد. حضور فرمانے لگے نہ کوئی گھر کچا بچے گا, نہ پکا بچے گا, نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ میرے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. ہم بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں آئے, ہمیں بڑی سوچ پیدا کرنی, ہم نے امت کے لیے سوچنا ہے, بڑوں کے لیے سوچنا ہے. اب یہ دیکھیں حضور کس طرح کی تربیت فرماتے ہیں. ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے. بچوں کو محدود سوچیں نہیں دینی. ان کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا صرف روٹی کمانا, وہ دیکھ فلانا کتنے پیسے کما رہا ہے تو بھی. ہم یہ چند سال پہلے جب ہم اسکول کالج میں ہوتے تھے نا, تو کوئی بھی ٹیچر پوچھتا تھا یا کوئی بڑا کسی بچے سے پوچھتا تھا نا بڑا ہو کے کیا بنو گے, وہ کہتے تھے, وہ نیرا یہ نہیں کہتے تھے میں نے ڈاکٹر. زیادہ تر بچے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, زیادہ تر. وہ بھی ایک چل جاتی ہے نا بعض اوقات بات چل گئی. تو نیرا یہ نہیں کہتے تھے ڈاکٹر بننا, کہتے تھے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی. وہ بعد میں رخ بدل جاتا ہے. سب کا تو نہیں, اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن اگلی بات بھول جاتے ہیں. پھر انہیں یاد آتا ہے کہ میں نے تو فیسیں بڑی بھری ہوئی ہیں. پھر ان کو خیال آتا ہے کہ وہ تھوڑی فیس لو تو لوگ تو قدر ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں ڈاکٹر اولا ہے, وہ تو زیادہ فیس رکھو. او خدا کے بندے, جب بچوں کو آپ یہ سوچ دیں گے نا کہ تیرے اوپر خرچ بڑا ہوا ہے, زیادہ کما کے بھی زیادہ لانا, تو یہ نظریات بنیں گے. میں نے اچھے اچھے لوگ بھی دیکھے, میں نے اپنی زندگی میں ایسے ڈاکٹر بھی دیکھے کہ جنہوں نے کہا کہ جب سے ڈگری ملی ہے موبائل کبھی بند نہیں کیا, اس لیے کہ کسی وقت بھی کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے, 24 گھنٹوں میں کبھی بند نہیں کیا. اور ہم اس کام کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے. بچوں کو بڑا ذہن دیں, ان کو بڑے مقاصد کا مزاج دیں. چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند ہو جانا, چھوٹی چھوٹی سوچوں میں قید ہو جانا. ہماری ملت کے جوان بڑے طاقتور ہیں, یہ نیرا گھر نہیں, یہ تو پورا پورا قبیلہ چلانے کی طاقت رکھتے ہیں, تو بڑے بڑے لوگوں کو سنبھالنے کی ہمت رکھتے ہیں, لیکن ان کی سوچوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں, ایک تو ایک دوسرے کے اخلاقیات پر توجہ دیں. دیکھیں کہاں ہمارے بچوں کو ضرورت ہے کہ ہمیں انہیں سمجھانا ہے, قائل کرنا. دوسرا, اگر کوئی آدمی غریب رہ جائے, پیچھے رہ جائے, تو اس کو عزت دینے کی کوشش کریں. اور تیسرا, ہمارے وسائل کم ہیں یا زیادہ ہیں, کسی پر خرچ کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے کہ کوشش کریں کہ ہم بڑی سوچوں سے روشناس کرائیں اپنی اولاد کو, انہیں وقت دیں اور رشتوں کا احساس پیدا کریں. ویسے کسی کو سمجھنے کے لیے اس کے قریب ترین لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ اس کی سیرت کا, اس کی عادات کا صحیح نقشہ کھینچ سکتے ہیں. اور قریب ترین لوگوں میں سب سے قریب کسی بھی شخص کے اس کی اہلیہ ہوتی ہے, اس کی بیوی ہوتی ہے. اور بیوی جو کہے اور جو برجستہ کہے تو وہ کسی کی سیرت کا ایک عکس ہوتا ہے, نمایاں عکس. اور پھر عمومی طور پہ تو بیویاں بعض اوقات اتنی جلدی مانتی بھی نہیں ہیں. وہ ایک مثال تو بنی ہوئی ہے, آپ نے سنی ہے کہ اچھا وہ تم تھے تو تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کی اہلیہ اس کے بارے میں رائے رکھے, تو یہ اس کی عظمت اور اس کی رفت کا ایک ایسا جلی عنوان ہے کہ جو محو نہیں کیا جا سکتا. اب آئیے حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے پہلے ازواج کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا
کہ آپ حضور کی قربت حاصل کی، آقا کریم کے پاس رہیں، تو آپ بتائیے حضور کے اخلاق کریمانہ، حضور کی سیرت کیسی؟ تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن۔ پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جا اور حضور کی سیرت دیکھتا چلا جا۔ جہاں قرآن نے حکم دیا وہاں حضور عمل پیرا ہیں، جہاں قرآن روک رہا ہے حضور کو اس راستے پہ دیکھے گا ہی نہیں۔ تو حضور کی سیرت کا جو عنوان ہے وہ قرآن ہے۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، یہ حضور کی وہ زوجہ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کے وصال پر حضور نے اس سال کو عام الحزن کے طور پہ منایا کہ یہ غم کا سال ہے، جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ جانور ذبح کرتے اور گوشت کے مختلف ٹکڑے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا تو اس ناطے سے میں نے ایک دن کہہ دیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی، اور آپ اس عورت کا ذکر بار بار کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بھی بدل گئے تھے۔ تو آقا کریم غصے میں آئے اور فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی میں نے بات نہیں کی۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے خدیجہ تو خدیجہ تھی، اللہ اکبر، ان کا مقام ہی اپنا ہے۔ حضور کی غم خوار، آقا کریم کی ڈھارس بندھانے والی، دکھ کے وقت حضور کے ساتھ کھڑی ہونے والی خاتون، اپنا سارا مال، بہت امیر کبیر خاتون تھی، جب نکاح ہوا تو اپنے سارا سرمایہ، سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، کہا یہ میرا نہیں اب آپ کا ہے، اور اس کو جیسے چاہیں صرف کریں، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے وہ سب غریبوں میں اور مجبوروں میں بانٹ دیا، سارا مال یوں لٹا دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کا ایک جلی عنوان بیان کرتی۔ جب پہلی وحی حضور پہ نازل ہوئی تو قرآن تو وہ ہے کہ قرآن نے خود کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کا بوجھ کون گوارا کر پائے؟ تو قرآن کی ہیبت ہے۔ قلب اطہر پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی، تو واپس گھر آئے اور آقا کریم محسوس کر رہے تھے سردی، اور کہا زملونی زملونی یا خدیجہ، مجھے چادر اوڑھا دی جائے۔ تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ شال اوڑھا دی اور آقا کریم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، جو لفظ کہے وہ لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں، سیرت کی تقریباً تمام کتب میں آپ کو ملیں گے، یہی لفظ ملیں گے کہ حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، کلا ایسا کبھی نہیں ہوگا، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ جس کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا ہو اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کی آبرو نہیں ختم ہوتی جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ان کا رویہ کچھ بھی ہو، ان کا طرز زندگی کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے۔ یہ اچھے لوگوں کا شیوا اور دستور ہوتا ہے کہ وہ اپنے رویوں کو خوبصورت رکھتے ہیں، خراب نہیں ہونے دیتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اچھا، صحابہ کے مختلف انداز تھے۔
بات کرنے کا، گفتگو کا طریقہ، مختلف عادات ہوتی ہیں. تو انہوں نے حضور سے جب کچھ پوچھنا ہوتا تو جا کے حضور کے مبارک ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے. تو یہ اس بات کا اظہاریہ تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا کہ جا کے حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتے. تو حضور پوچھتے بتاؤ کیا پوچھنا ہے. تو ایک دن حضور تشریف لائے اور عقبہ بن عامر آگے کھڑے تھے. تو حضور کچھ بتانا چاہتے تھے تو حضور نے عقبہ بن عامر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. جس طرح ان کا سٹائل پوچھنے کا تھا، آج بتانے والا بھی اسی طرز پہ بتانے لگا ہے. کوئی ایسا کریم تو لاؤ. زمانے میں کوئی ہے ایسا؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. کیوں ان کا میلاد نہ منائیں؟ کیوں ان کے ذکر کی خوشبو سے مست نہ ہو جائیں، جنہوں نے یوں پیار بانٹا ہے کہ پورے عالم کے اندر روشنی ہی روشنی پھیل گئی ہے. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا رویہ یوں رہا. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے 3 باتیں کہیں: سل من قطعک، وعت من حرمک، واعف عن من ظلمک. عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے. یہ حضور نے ایک خوبصورت زندگی کا اسلوب سکھایا، ایک طریقہ سکھایا. اگر ہر بندہ بدلہ لینے پہ اتر آئے تو یہ معاشرہ تو ہر وقت جنگ و جدل کا ماحول ہی پیش کرتا رہے. لوگ لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں لیکن لوگ درگزر کرتے ہیں تو معاشرے صالحیت کے نور میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. زیادتی کرنے والے کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. نہ بھی آئے تو اس کا مزید غصہ نہیں آتا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کا رویہ کیا تھا. تو لہٰذا معاشرے میں اعتدال رہتا ہے، معاشرے میں خوبصورتی رہتی ہے. لیکن ہر بندہ اگر یہ کہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، ہر بندے کی یہ سوچ کہ تو 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو مجھے تھپڑ مارے گا تو میں تجھے پتھر ماروں گا، تو بتاؤ کہ ہر وقت پتھر ہی برستے دکھائی دے. لیکن کوئی برداشت کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے. یہ کمال ہوتا ہے. اور یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. واعف عن من ظلمک، جو تجھ سے زیادتی کرے تو معاف کر دے. حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں. حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں 3 چیزیں حضور نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. مانگنے لگ جاؤ تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ساری زندگی مانگنے والے مانگتے رہتے ہیں. اور تیسری چیز فرمائی کہ جو شخص معاف کر دے میں اسے قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو عزت بڑھتی، عزت کم نہیں ہوتی. تو یہ سلیقہ سکھایا زندگی گزارنے کا. لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. صبح سے لے کر شام تک معاف کرتے رہو. آپ سکون میں رہو گے. اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرو گے تو وہ سارا بوجھ انتقام کا جذبہ آپ کے ذہن پہ سوار رہے گا نا. تو صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے تلخ اور کھردرے رویے تو آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے. میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بہت ہی زیادتی کی ہو اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہ ہو رہا ہو تو تنہائی میں بیٹھ کے کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، تم پرسکون ہو جاؤ گے. تو اگر بدلہ لینے نکل گئے یا بدلے کا سوچنے لگے، بدلہ لینا پھر اس کے نتائج اور وہ تو بات کی کہانی ہے. بدلہ لینے کی سوچ اگر رہی کہ میں ایک دن بدلہ ضرور لینا ہے تو یہ چیز ہی آپ کو جو ہے وہ بے تاب رکھے گی اور یہ چیز ہی آپ کو ہر وقت جو ہے وہ دکھی رکھے گی. تو عقبہ بن عامر کو کتنی پتے کی 3 باتیں بتائیں. سل من قطعک، تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا کر. تیرے ساتھ اگر کوئی قطع رحمی بھی کرے تو اس طاق میں نہ رہے کہ کل اس کا وقت آلے پھر میں دیکھوں گا. ایسا نہیں. جو اس نے کیا وہ اس کا کام تھا. تیرا ظرف تیرے مطابق ہونا چاہیے. تو قطع رحمی نہ کر، تو صلہ رحمی کر. اور دوسری بات کہ فرمایا کہ وات من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو اسے مالا مال کر دے. تیری ضرورت کے کوئی کام نہیں آیا تو کل وہ ضرورت مند بن کے تیرے سامنے کھڑا ہے. تو یہ تصور میں بھی نہ آنے دے کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو میں اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کروں. اللہ نے
تجھے وہاں رکھا ہے اور وہ وہاں کھڑا ہو گیا، تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی عزت نفس کا بھی خیال کر اور اس کو محروم بھی نہ کر۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی، واعف عمن ظلمک، جو تیرے سے زیادتی کرے تو تو اس سے زیادتی کے بدلے میں زیادتی نہ کرنا، زیادتی کے بدلے کے اندر بھی درگزر، معاف کر دینا، اس کے لیے اچھائی کے جذبات تیرے سینے میں موجود ہونے چاہیے، تو دشمنیاں اس طرح کم ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم چیزیں اپنے اوپر سوار کرنے لگ جائیں، فلاں نے بھی آج یہ جملہ کہا، فلاں نے بھی تکلیف پہنچائی، فلاں نے یہ کہا، تو ذرا ایک دن کی چیزیں جمع کریں نا، سویر سے لے کر شام تک، صرف ایک دن کی چیزیں، صرف ایک دن کی، تو رات تو نیند ہی نہیں آئے گی، اتنی چیزیں جمع ہو چکی ہوں گی اگر معاف کرنے کی عادت نہیں ہوگی۔ تو یہ میرے حضور نے سکھایا بھی، بتلایا بھی اور عمل بھی کر کے بتایا۔ ام المومنین نے برجستہ کہا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ فرمایا کہ بتصدق الحدیث، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اپنے ساتھ سچ کو اس طرح جوڑا میرے حضور علیہ السلام نے کہ حضور کو صادق اور امین کہا جانے لگا۔ نبوت کا اعلان بعد میں کیا، صادق اور امین لوگ پہلے کہتے تھے۔ اب جب حضور نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اگر انہوں نے کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو ان کا اندر کہہ رہا تھا کہ تم ضد میں کہہ رہے ہو، جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ آج بھی جھوٹ کیسے بولے گا، جو اپنے مفاد کا جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ رب پہ جھوٹ کیوں باندھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب لوگ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ یہ درست ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ انہوں نے مخالفت بھی کی، مخاصمت بھی کی، نکتہ چینیاں بھی کی، کانٹے بھی بچھائے، اوجریاں بھی ڈالیں، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو یہ اذعان تھا کہ یہ ہیں سچے۔ بلکہ کوہ فاراں پہ جب حضور ان کو جبل صفا پہ حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے، نظر آ گیا تو پھر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اور اگر نظر نہ آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے، آپ اتنے سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا حضور کا کردار، صادق اور امین حضور کو مانتے تھے۔ اور جب وہ حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے، جس رات حضور نے ہجرت کی ہے، تو اس وقت بھی ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ بندہ جس کی مخالفت میں ہو تو اس کے پاس کوئی چیز پڑی ہو تو پہلی فرصت میں تو وہ نکلواتا ہے نا کہ میری یہ چیز تو بچ جائے، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہمارا رویہ کچھ بھی ہو، ہماری امانتیں ضائع نہیں ہو سکتی۔ اور میرے حضور نے بھی حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا علی صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ اللہ اکبر۔ ان کی امانتیں ضائع نہیں ہوئی۔ یہ ہے حضور کی صداقت، یہ ہے میرے حضور کی امانت۔ اس لیے حضور کے ماننے والے، حضور کے غلام، ان کو بھی سچا ہونا چاہیے۔ میں حضور کا غلام ہوں، آپ حضور کے غلام ہیں۔ کسی کو یہ شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ حضور کا غلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے، کہا نہیں بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کہا نہیں سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ مبخلتن مجبنتن، اولاد انسان کو تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جو اولاد شادی نہیں نہ ہوتی تو بندہ بڑی دلیری کرتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میری بیوی بھی ہے میری منتظر، بچے ہوتے ہیں تو پھر اس کو بچوں کا خیال آتا ہے، اس لیے کھلا خرچ کرتا ہے۔ لیکن اولاد ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بچوں کے لیے بھی سیونگ کرنی ہے، تو تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اولاد اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ لیکن مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن فرمایا کبھی بزدلی بھی کر سکتا ہے، بشر ہے تو۔ پھر کہا کہ نہیں سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے،
تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آج میرا تاجر کہتا ہے کہ جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. تو یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں جو سچ بول کے بیچ رہے ہیں؟ تو یہ ہماری خود ساختہ ایک نفس کی تراشی ہوئی بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں، بلکہ جو سچ بولے گا لوگوں کو اعتماد ہوگا اس کے اوپر. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. پھر وہ سچ بھی بول رہا ہو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں بھی جھوٹ ہوگا. بعض جھوٹے کبھی سچ بھی تو بولتے ہی ہیں، لیکن ان کے سچ کو بھی نہیں مانا جاتا کہ شاید اس میں بھی جھوٹ کی آمیزش ہو. تو اس لیے بندے کو ہمیشہ زندگی میں اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں کبھی بولنا چاہیے. اور ویسے بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے لطیف فرشتے اس کو سونگھتے ہیں اور اس سے میلوں دور ہٹ جاتے ہیں. پھر وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، فرشتے پیچھے، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. اب وہ سمجھتا ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں رہی، گھر میں لڑائی ہے، برکت نہیں رہی، شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے. او میاں رحمت کے فرشتے دور چلے گئے ہیں، تیرے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا ڈیرا ہی نہیں رہا، رحمت کے فرشتوں کا تیرے آنگن میں بسیرا ہی نہیں رہا. جھوٹ بول بول کے خاندان نے فرشتوں کو دور ہٹا دیا، وہ میلوں دور ہیں. تیرے گھر میں رحمت کا ایک فرشتہ بھی نہیں ہے، تیرے گھر میں برکتیں کیسی آئیں گی؟ اور پھر بندہ سمجھتا ہے کہ چلو فلاں بابے کے پاس چلے، فلاں بابے کے پاس چلے، اور وہ زندگی گزار دیتے ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ انتہائی بیہودہ قسم کے لوگوں کے پاس جا کے. اور وہ پھر ان کو، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، بھاڑا ڈالتے رہتے ہیں اور وہ ساری زندگی یوں گزار دیتے ہیں. اور یہ جھوٹ کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کر در در کی غلامی ان کو کرنا پڑتی ہے. تو اس لیے زندگی سچائی کے ساتھ جڑی رہے، زندگی سچ کے ساتھ مربوط رہے، سچ کے ساتھ زندگی جو ہے وہ قائم رہے، تو مومن جھوٹا نہیں ہوتا. مومن کی شان ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زندگی ہے. اللہ اکبر. ویسے بھی فرمایا کہ سچ جو ہے وہ تمانیت ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ریبہ، وہ تشکیک ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے. جھوٹ بول کے آپ کسی کو مطمئن کر بھی لیں، آپ کے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہوتی. اور سچ بولیں، کوئی مطمئن نہ بھی ہو لیکن آپ کا دل مطمئن ہوگا. تو سچ کے ساتھ جڑنا اور سچ کہنا، تھوڑا کہہ لیں سچ کہہ لیں. اللہ اکبر. تو سچ کا سودا بہترین سودا ہے. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا وصف جو ام المومنین نے کہا کہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے. زندگی بھر حضور کے لب پہ جھوٹ آیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس زبان پہ ہمیشہ سچ ہی جاری ہوا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. تو بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں ہوتے ہیں، تو آپ لکھ لیتے ہو. بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ تو اس بات کا اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ حضور نے یہ بات مزاح میں کہی یا حضور نے غصے میں فرمایا تھا. تو ایسا کرو کہ تم نہ لکھا کرو. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. آقا محو تکلم ہوئے تو دیکھا کہ آج ان کا قلم جنبش میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم آج نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور مجھے صحابہ نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح میں ہوتے ہیں. بعد میں آنے والا تو اس کیفیت کو نہیں جانتا ہوگا. تو میری بھی بات سمجھ میں آئی اور میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو آقا کریم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق. فرمایا ابن عمر لکھا کرو، عبداللہ بن عمر لکھا کرو، اس زبان سے سوائے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، مزاح میں بولوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں. اللہ اکبر. حق کہنا اور سچ کہنا. اللہ اکبر. یہ حضور کا وتیرہ تھا، طرز زندگی اور حضور کا انداز معاشرت اور خوبصورت رویہ. تیسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. لاچاروں، مساکین، اراملہ، یتامہ، مساکین، غربا، بے وگاں، جن کا کوئی کثیر العیال، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ حضور اٹھایا کرتے تھے. اپنے لیے کمانا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے.
یہ تو چیونٹیاں بھی غلے جمع کر کے اپنے جو ہیں وہ بھر لیتی ہیں، اپنی بلیں بھر لیتی ہیں. اپنے لیے جینا کون سا کمال ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے. اللہ اکبر. تو ہم خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں. لوگوں کے لیے جینا سیکھ لیں، زندگی طمانیت کے نور سے بھر جائے گی. تمہارا ذمہ تمہارا رب اپنے ذمہ کرم پہ لے لے گا، پریشانی نہیں ہے. لیکن انسان کو صبر نہیں آتا. دو ہی مخلوقیں ہیں جو غلہ جمع کرتی ہیں پوری کائنات کے اندر. پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، چوپائے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، مچھلیاں پانی میں تیرنے والی آبی مخلوقیں ہیں. اس پوری کائنات کے اندر صرف دو مخلوقیں ایسی ہیں جو اپنا رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان، ایک چیونٹی. اس کے علاوہ کوئی مخلوق اپنا رزق جمع نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو شعور دیا ہے. یہ چیونٹی جو ہے یہ جب دانہ اٹھاتی ہے گندم کا تو اس کو جب سٹور کرتی ہے تو گندم کے دانے کی خاصیت اگر مٹی میں رکھو تو اگ آتا ہے. تو چیونٹی کو اللہ نے یہ فہم دیا ہے، اس کو پھاڑ کے دو ٹکڑوں میں کر کے رکھتی ہے. اللہ اکبر. اسے یہ پتہ ہے اسے محفوظ بھی کیسے کرنا ہے. یہ اللہ نے اس کو یہ فہم عطا کر رکھا ہے. تو صرف دو مخلوقیں. اور آپ نے دیکھا چیونٹی بیچاری ہر وقت بھاگ رہی ہوتی ہے، کبھی لے کے جا رہی ہے کبھی لے کے آ رہی ہے. باقی پرندے کھایا پیا اڑتے رہے، موج کرتے رہے. فرمایا اگر تم بھی اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو. ہم نے تو جانا ہوتا ہے دکان پہ، ٹھیے پہ، اڈے پہ، فلاں جگہ پہ، لیکن پرندے کو صبح اٹھ کے جدھر اس کا من ہے ادھر اڑان بھر دیتا ہے، اور جدھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ادھر ہی اس کے لیے غذا کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر جو جس کو چاہیے اللہ وہی عطا کرتا ہے. اب ہم تو شام کی ہنڈیا کے لیے، دوپہر کی ہنڈیا کے لیے سارا دن لگا دیتے ہیں نا. اور وہ ہنڈیا کیا ہے؟ 1 کلو گوبھی اور آدھا کلو گوشت. اور شیر کو روزانہ پورا ہرن چاہیے ہوتا ہے ناشتے میں، اور میرا رب روزانہ اسے عطا کرتا ہے، بھوک سے نہیں مرتا. یہ ہنس ہے، ہنس. یہ دانے نہیں کھاتا، یہ سچے موتی کھاتا ہے. اور سچے موتی آج ہزاروں روپے لے کے جائیں پنساری کے پاس کہ جناب مجھے بالکل خالص چاہیے، تو وہ بھی پتہ نہیں دستیاب ہوں کہ نہ ہوں. اور دنیا کے اوپر 1 2 10 نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ پیٹ بھر کے انہوں نے موتی کھانے ہوتے ہیں. اللہ روزانہ دیتا ہے. کبھی وہ دانے نہیں چگتے. چوگ جنہ دی موتی ہوئے کدی نہیں چگتے دانے. جن کی چوگ موتی ہوتی ہے وہ دانے نہیں چگتے. اللہ اکبر. وہ موتی ہی تلاش کرتے. اللہ ان کو موتی دے دیتا ہے، جس طرح کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو عطا کر دیتا ہے. تو میں بھی آپ کو کہوں گا طلب اچھی رکھا کرو، ایسے نہ دانوں پہ بھاگا کرو. موتی تلاش کیا کرو، تمہارا رب تمہیں موتی ہی دے گا. موتیوں کی طلب دل میں پالو تو موتی دے گا. اور اگر کنگنیاں کھانی ہے تو وہ دے دے گا. وہ تمہاری مرضی ہے، جو تمہارا انتخاب ہوگا. تو وہ روزانہ موتی چاہتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی موتیوں سے، اور اللہ اسے موتی عطا کرتا ہے. تو فرمایا اگر تم بھی اللہ پہ توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اوروں کے لیے جینا سیکھنا، اوروں کے لیے جینے کا مزاج پیدا کیجیے، پھر دیکھنا تمہارا رب تمہیں کتنا دیتا ہے. ویسے پوری دنیا میں ضابطہ یہ ہے، یہ چیونٹی اور انسانوں کے علاوہ درختوں کے اوپر پھل لگتا ہے خود نہیں کھاتے. درخت دھوپ میں جلتے ہیں، اپنی چھاؤں میں خود نہیں بیٹھتے. آپ دیکھ لیں بارش برستی ہے تو بادلوں کو فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ زمین کو فائدہ ہوتا ہے. اور زمین پہ بارش برستی ہے تو وہ خود فائدہ نہیں لیتی، جو اس کے چھاتی میں چھپا ہوا بیج ہوتا ہے اس کو فائدہ دیتی ہے. بیج اگتا ہے تو اپنی ساری توانائی تنے میں ڈال دیتا ہے. تنا اپنی ساری طاقت جو ہے وہ شاخوں میں بھیج دیتا ہے. شاخیں جو ہیں وہ پتوں میں، پتے کلیوں میں، کلیاں پھولوں میں، اور پھولیں پھل میں. اور پھر پھل درخت خود نہیں کھاتا کہ ساری محنت میں نے کی اب کھاؤں گا بھی میں، وہ توڑ کے کوئی اور لے جاتا ہے، اور درخت خوش ہوتا ہے کہ میرے دامن سے اس کو پھل نصیب ہوا ہے.
تو اوروں کے لیے جینا سیکھو، اوروں کے لیے جینا سیکھو، زندگی خوبصورت بن جائے گی، زندگی نور سے، نکھت سے، اجالوں سے، روشنیوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ آپ کا وصف ہے حضور کا، آپ اوروں کے لیے کماتے ہیں، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دکھیوں کے کام آتے ہیں، لاچاروں کے، ضعیفوں کے، مجبوروں کے۔ ہمارے بھی بزرگوں نے، بڑوں نے یہی سکھایا تھا کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ ہم بچپن میں سیکھتے ہیں، ہمارا نصاب تو اچھا ہے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی بچہ جو طوطے کی طرح شروع سے لے کے میٹرک تک پڑھتا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اب کالج میں جایا تو گن پوائنٹ پہ اوپر جو ہے وہ بس والے کو کالج لے کے جا رہا ہے، اور بوڑھی مائیں کہہ رہی ہیں ہم نے فوتگی پہ جانا ہے، لیکن وہ سبق جو 10 سال طوطے کی طرح پڑھتا رہا بھول گیا کہ اس کا کام یہ تھا لوگوں کے کام آنا، دکھیوں کے کام آنا، مصیبت زدوں کے کام آنا۔ تو صاحب کتابیں کچھ نہیں سکھاتی، کورس صرف لفظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ کسی کامل کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی دنیا بدلتی ہے، من کی روشنی ملتی ہے تو کسی کامل کی صحبت سے ملتی ہے۔ کیا میاں صاحب نے کہا تھا، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف سونے دا کردہ ماہ رمضان۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی طبیعت کا رنگ اترتا ہے اور چڑھتا ہے۔ گر تو سنگے خارا ہو مرمر شوی، چوب صاحب دل رسی گوہر شوی۔ رومی کہتے ہیں اگر تو سخت پتھر ہے اور اتنا پتھر ہے کہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، کسی صاحب دل کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا، موتی بن جائے گا، تو نور و نکھت نصیب ہوتا ہے۔ آئیے حضور کی سیرت کے انوار میں اپنی زندگی کو رنگ لیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ حضور کے وصف ہیں۔ اور پھر 5ویں چیز بیان فرمائی، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، آنے والوں کے ساتھ ان کو کھلا کر کے خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی گھر آ جائے تو مہمان نوازی تو سارے ہی کرتے ہیں، ظاہر کھلانا ہی پڑتا ہے آنے والے کو، لیکن جو خوشی سے دل کھل اٹھے کہ مہمان آیا ہے، مہمان جب آتا ہے تو رحمت لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ مہمان اپنے حصے کا رزق تمہارے دسترخوان پہ کھانے آتا ہے، ثواب تمہیں ملتا ہے، کھا اپنی قسمت کا گیا۔ اللہ اکبر، اس لیے مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھو اور دسترخوان کشادہ کرو۔ اللہ آپ کو وسعت دے تو دسترخوان کشادہ کرتے چلے جاؤ، لوگ آ کے کھائیں، اچھا لگتا ہے تمہارے گھر سے آ کے لوگ کھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی قسمت کا تمہارے دسترخوان پہ چوگا رکھا ہوا ہے۔ یار جو چڑیاں چگ جائیں گھر سے آ کے وہ بھی دعائیں دیتی، حتیٰ کہ کسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے اور جانور آ کے چگ جاتے ہیں وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے کسان کے نامہ اعمال میں۔ تو جو انسان تمہارے دسترخوان پہ چگنے آئیں، کچھ لینے آئیں، کچھ کھانے آئیں، تو فقیروں کو تو لگتا ہی اچھا ہے، جب ان کا لنگر چل رہا ہوتا ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اٹ کھڑکے ڈکڑ وجے تتا ہووے چولہا، آن فقیر کھاکا جامڑ راضی ہووے بلا۔ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے کہ موج لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور کھا کھا کے جا رہے ہیں۔ خوشی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مہمان کیوں آ گئے۔ مہمان نوازی حضور کا وصف نمایاں تھا۔ اور چھٹی بات ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کہی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل میں کو پھنس جائے، مصیبت میں پھنس جائے تو آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، میں نے اس کو کہا تھا، مشکل میں پھنس گیا تو اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ آج کل لمحہ لمحہ لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھنسے ہوئے لوگوں کو چھڑاؤ، ان کی مشکلیں آسان کرو۔ جب کسی کی مشکلیں آسان کرو گے تمہارا رب تمہاری مشکلیں آسان کرے گا، تمہارے سے تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں دور کرے گا۔ تو یہ ہے میرے حضور علیہ السلام کے اوصاف جن کو ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتی۔ اللہ فرمایا جس طرح لوگ گھر کے کام کاج کر لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔
گھر کے کام کاج کے اندر معاونت فرما دیا کرتے تھے. منصب ہے کہ محبوب کبریا ہے؟ منصب یہ ہے، محبوب کبریا ہے. لیکن گھر کے کام کاج میں بھی حضور جھجک محسوس نہیں کر رہے. ان کے ساتھ حضور علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، تو دور سے دیکھا تو کہا عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور میرے ہاتھوں سے وہ آب خورا لیا، پانی پینے لگے تو رک گئے اور مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مشق کر کے دیکھو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. یہ پیار دیا ہے میرے حضور نے. عورت نے جہاں ہونٹ لگائے ہیں بیوی نے وہاں ہونٹ رکھ کے پینا، یہ سنت ہے میرے حضور کی. کتنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے خاتون کو کہ یہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے. پہلی بنیادی اکائی تو یہی ہے، یہاں سے محبت شروع ہوتی ہے، پھر پھیلتی ہے، پھر اولاد میں نسل میں آگے بڑھتی. تو یہاں اتنا پیار دے، اتنی الفت دی، اتنا پیار بانٹا. اللہ اکبر، جنت کا ٹکڑا گھر بنتا ہے. یہ میرے حضور کا دیا ہوا نظم زندگی ہے، میرے حضور کا دیا ہوا طریق حیات ہے. ازواج مطہرات کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ پیار، اور اس کا نتیجہ کیا کہ ایک جنت نظیر معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آج کی دنیا عورت کے حقوق کی بات کر رہی ہے، لیکن اگر گہرائی میں اتر کر کے دیکھے تو وہ اپنی ہوس کی راہیں تلاشتی ہے. اور ماضی کی دنیا دیکھ لیجئے جو عورت کے حقوق کی بات کرتی تھی، نہیں، وہ عورت کو انسانوں کی جنس سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. از قبیل جنس انسانی عورت کو ماننے کے لیے دنیا کے مفکر تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم شکل ضرور ہے انسان کی، لیکن انسان نہیں ہے. انسانوں کی طرح بولتی بھی ہے، انسانوں کے بچوں کی نسل کی افزائش کا ذریعہ بھی ہے، لیکن انسان نہیں ہے. بدھ کہتا ہے بدی کا سرچشمہ ہے عورت. اگر خدا کا قرب پانا ہے تو اس سے قطع تعلق کرنا ہوگا. اس لیے مجرد رہنا، کموارہ رہنا، یہ افضل قرار پایا. کیوں؟ کہ خدا کے قرب کے لیے رکاوٹ ہی عورت ہے. یہ بدھ کی تعلیمات ہیں. میرے حضور نے کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے. حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے تمہاری دنیا سے تین ہی چیزیں تو پسند ہیں، منکوحہ عورتیں، خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے وہ ہمیں خوبصورت دین دیا جو معاشرے کے اندر جس کی عملی تنفیذ ہوتی ہے تو معاشرہ خوبصورت بنتا ہے. یہ جو میں نے چند چیدہ باتیں بتائیں، حضور کی سیرت کا عنوان تو وسعت معاب ہے، لیکن اگر میں اور آپ، یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، صرف اتنے لوگ آج ہی عزم کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، تو صدیاں نہیں لگیں گی. کل ہی آپ کے شہر کا مزاج بدلا ہوا ہوگا. کل مارکیٹ میں ہر شخص یہ طے کر کے بیٹھ جائے، دکاندار بھی ہیں یہاں، کارخانہ دار بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں. ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، صبح ہی آپ کا شہر بدل جائے گا. انقلاب لانے کے لیے کوئی کہیں سے دور کے کوئی فلسفہ لانا پڑے گا جس کو پھر عملی طور پہ تنفیذ کے لیے اس کے لیے کوئی سیمینار کرنے پڑیں گے. حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ طے کر لیں تمہارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. تم طے کر لو ہم اوروں کے لیے جئیں گے، صرف اپنے لیے نہیں. تو پھر کوئی کسی سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی سے فراڈ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کو کیسے کر سکتا ہے؟ صلہ رحمی، رویوں کی خوبصورتی، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کمانے والے ہم بن جائیں. ایک گلی کے اندر 2-4 گھر ہوں گے جو بیچارے کثیر الیال ہیں، بے وگاں ہیں، یتاماں ہیں، اور ان کے ذرائع آمدنی نہیں ہے. باقی ساری گلی تو خوشحال ہے. تو اگر ساری گلی مل کے بیٹھ جائے کہ صرف ہم اپنی گلی سنبھال لیں گے، ہماری گلی میں بیوہ کی یتیم بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں نہیں ہونے دیں گے، اس گلی کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس گلی کے اندر کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا،
اس گلی کے اندر سردیوں کے اندر کوئی ٹھٹھر کے جو ہے وہ زندگی رات نہیں گزارے گا. صرف 15-20 گھروں کی گلی کے اندر یہ گلی کے لوگ ہی بیٹھ کے طے کر لیں تو 2-4 صرف گھر ایسے ہوں گے جو بیچارے اس خط غربت سے نیچے ہیں. تو صرف ہم یہ طے کر لیں تو ہمارا پورا شہر بدل جائے, ملک بدل جائے, پوری کائنات بدل جائے, لیکن آنا ہوگا محمد عربی کے قدموں تلے, حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا. دوسروں کے لیے جینا سیکھیں, سچائی کو شعار بنائیں, کسی سے دھوکہ نہیں کریں, اپنے اندر اتر کر کے اللہ کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے. لوگوں کا خیال رکھیں, لحاظ رکھیں, ایک اچھی برادری تشکیل پاتی جائے گی. ایک دوسرے کا احساس کریں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا مزاج بنائیں. یہ حضور کی سیرت کا رنگ ہے, یہ حضور کی سیرت کا جمال ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرنا تو جلسے کیے جائیں, جتنے مرضی کر لیں, محفلیں بھی کروائی جائیں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تلذذ ہے کانوں کا, سنا, لذت لی, چلے, پھر دوبارہ ایک محفل بپا کر لی, لذت لی, چلے گئے. سال بعد پھر جشن بپا ہوا, لذت لی, چلے گئے. ساری زندگی بھی گزار دیں گے, کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ سچ بولنا چاہیے, یہ ہمارے نبی کی بھی تعلیم ہے. انسان اپنے ضمیر سے پوچھے, اندر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے. اپنے دائیں بیٹھے شخص سے پوچھے, بائیں بیٹھے شخص سے پوچھے, اپنے استاد سے پوچھے, باپ سے پوچھے, ماں سے پوچھے, کسی شخص کو گلی میں کھڑا کر کے پوچھ لے سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے, وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے. تو کوئی ایک شخص بھی نہیں کہتا کہ جھوٹ میں بھی کوئی فن ہے, کمال ہے. تو پھر ہم آج کے بعد کیوں طے نہیں کر لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولیں گے, ہماری زندگی سچ کے ساتھ جڑی رہے گی تو ہمارا رب آسمان سے بھی رحمتیں نازل کرے گا, زمین سے بھی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے گا. یہ ہم نے اگر طے کر لیا. لیکن اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا, ہم نے بس یہی طے کیا ہے کہ ہم کانوں کی لذت لیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حظ لیں گے وقتی طور پہ, لیکن ہم نے زندگی اپنی خواہش کے مطابق ہی گزارنی. جو ہم طے کر چکے ہیں اس کو بدلنا نہیں ہے. تو پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کو نہیں بدل سکتی. اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں, اور میری طرف اگر کوئی چل کے آ جائے اتیت ہو ہر والا, میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں. تو ہم نے آج کے اس مجلس میں طے کرنا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے اس میں اگر کوئی غلط سنی ہے چیز, آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں کہی گئی, چھوڑ دیں اس کو, یہیں چھوڑ دیں. میری 100 باتوں میں سے آپ کو لگتا ہے کہ 50 باتیں غلط ہیں, 50 باتیں ٹھیک ہیں, ان 50 باتوں کو لے لیں. سرے 10 اسی بات کو لے لیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا. آپ کا شہر کل سے ہی بدلا نظر آئے گا. اتنے لوگ جتنے لوگ آپ کھڑے ہیں یہ سارے اسی شہر کے واسی ہیں.